بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولوی صاحب نے سوال بھیجا تھا، اس نے کافی سارے سوال ایک دم کر دیے تھے، تو میں ایک ایک کر کے ان کے جواب عرض کر رہا ہوں۔ اس میں جو معاویہ اور سفیان کے بیان آئے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو اسلام سے پہلے کے ان کے حالات ہیں، بعد میں وہ پکے سچے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آج جو ہے دیکھ لیں احادیث کی نظر میں، تاریخ کی نظر میں اور قرآن پاک سے کہ کیا یہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اب پہلے اس کے والد معاویہ کے جو والد ہیں ابو سفیان، اس کے حالات عرض کر رہا ہوں۔ یہ ابو سفیان فتح مکہ کے ٹائم مسلمان ہوا ہے، اور یہ چھپتا پھر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو چھپا کر اپنی بغل میں اوپر کپڑا دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ میں لے گئے اور جا کے عرض کیا کہ حضور یہ ابو سفیان ہے، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو ناگواری کا اظہار کیا، تو بعد میں آپ نے اظہار کیا صحابہ سے کہ میں جب اس سے منہ پھیر لیا تھا میں نے، تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا۔ یہ مدارج النبوت جلد دوم فتح مکہ کا باب، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن خلدون یا کوئی بھی حدیث تاریخ کی کتاب جو ہے اس میں فتح مکہ کا جب بیان ہے تو اس کا حدیثوں میں بھی تاریخوں میں بھی ابو سفیان کے مسلمان ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہتا۔ مولوی صاحب الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، سچے ہونے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بھائی اب بھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ آپ مدارج النبوت میں دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ کی کتاب میں فتح مکہ کے باب میں ابو سفیان کے مسلمان ہونے کا واقعہ موجود ہے، اور اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ بھی میں تاریخ سے بلکہ صحیح تاریخ مدارج النبوت جو سیرت کی سب سے صحیح کتاب ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ سر العزیز اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور باقیوں میں بھی یہ حوالے موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو ان کے مجبور کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ بھئی بتا ابھی تیرا وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کریم کو تسلیم کرے، اور بتا کہ یہ تیرے بت سچے ہیں یا ہمارا اللہ سچا ہے۔ تو یہ کہنے لگا اگر میرے بت سچے ہوتے تو آج کا دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، آپ کا اللہ سچا ہے۔ یعنی ابھی بھی دیکھیں خوشی سے نہیں قبول کر رہا کہ آپ کا رب سچا ہے، اسی لیے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ پھر آپ نے فرمایا بتا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو یہ ابو سفیان صاحب کہنے لگے کہ اس میں مجھے کچھ شک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کس طرح کا یہ مسلمان ہے۔ ان کو مؤلف القلوب سب حدیث کی کتابوں سے دیکھ لیں، مدارج النبوت میں بھی دیکھ لیں، ان باپ بیٹا کو بلکہ پورے بنو امیہ جو تھا قبیلہ، اس سے سرکار آخری دم تک ناراض تھے۔ یہ ترمذی شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے بارے میں جو بنو امیہ کے بارے میں حدیث ہیں کہ سرکار آخری دم تک ثقیف، بنو حنیفہ اور بنو امیہ سے آخری ٹائم تک آپ ناراض تھے۔ تو پھر اس کا دیکھ لیں یہ کیسا مسلمان ہے۔ سب حدیثوں میں لکھا ہوا کہ یہ مؤلف القلوب ان کو کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مال غنیمت زیادہ دیتے تھے کہ ان کے دل جو ہے کسی طرح پکے سچے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہوئے۔ آپ دوسری جگہ دیکھیں، اس سے آگے فوراً ہی فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر چڑھائی کی، غزوہ حنین جو
دائی حلیمہ کا خاندان تھا اس کے ساتھ تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہو رہے تھے اور مسلمانوں کا نقصان کرتے رہتے تھے۔ تو اس وقت یہ سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ جو تھے یہ نئے جو مسلمان مؤلف القلوب والے تھے، مکے والے تھے، لشکر میں یہ سب سے زیادہ تھے اور مال غنیمت کے شوق میں سب سے آگے آگے یہ ہو گئے تھے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا، کیونکہ یہ اکڑتے جا رہے تھے، اکڑ کر چل رہے تھے کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، فتح ہماری ہوگی اور وہ قبیلہ امیر بہت ہے، مال غنیمت بہت آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس آپ اکڑ میں تھے تو پھر شکست ہو گئی، کیوں وہ یہی تھے۔ اب نبی کی شان میں اگر کہیں یہ تو پھر بے دینی ہو جائے گی کہ نبی زیادہ ہونے، تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ کچھ کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے۔ یہ اس طرح یہ مولوی سارا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ گئے تو وہ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، تو یہ مکے والے جو تھے نئے مسلمان مؤلف القلوب والے، ابو سفیان، معاویہ، شعبہ وغیرہ جتنے بھی یہ تھے، مروان وغیرہ، یہ سب بھاگ پڑے۔ اور پھر بھاگتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ خاص کر ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ آج ٹوٹا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، کہ ہمیں تو جادو سے گھیر کر تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے، ہم پر غالب آ جاتے تھے، تو آج ہم اتنے زیادہ ہیں پھر بھی ہم بھاگے جا رہے ہیں، شکست ہو گئی ہے، تو آج نبی پاک کا جادو نہیں چلا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ کس طرح کا مسلمان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اسی طرح کے حالات رہے، بالکل یہ مؤلف القلوب میں ہی رہے۔ تو اس کے بعد بھی اس جنگ میں پھر انصار اور مہاجرین کو حضرت عباس نے آوازیں دے دے کر بلایا، تو پھر وہ آ کر لڑے، فتح ہو گئی، تو مال غنیمت بہت زیادہ آیا ہاتھ میں، تو اس کو سب سے زیادہ مال دیا ابو سفیان کو، اور بکریوں سے وادی بھر گئی کہ جتنا لینا ہے، اور سونا چاندی کلوؤں کے حساب سے اس کو دیا، اور پھر کہے معاویہ میرے بیٹے کا بھی دے دو، دوسرا اس کا بیٹا تھا یزید اس کو بھی دے دو، تو سرکار سب کے لیے اسی قدر مال دیتے گئے۔ تو کس لیے دیتے تھے؟ کہ یہ مؤلف القلوب سے ان کے دل سے شاید شک نکل جائے اور صحیح مسلمان ہو جائیں۔ تو وہاں بھی اس کی یہ حالت ہے، مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اس وقت بھی یہ ابو سفیان جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور اس وقت یہ اندھا بھی ہو چکا تھا، تو آ کر کہنے لگا کہ دیکھیں، حضرت عثمان سے کہنے لگا کہ دیکھیں بہت دیر کے بعد اپنے ہاتھ آئی ہے حکومت، جو ہے بہت دیر کے بعد ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ بہت دیر کے بعد اپنے قبیلے کے ہاتھ آئی ہے، بنو امیہ کے ہاتھ حکومت۔ اب ایسے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ گورنر اپنے بنانے ہیں، زیادہ سے زیادہ گورنر اپنے بنو امیہ کے بنانے ہیں، اب حکومت ہاتھ سے نہ جائے۔ تو پھر کہنے لگا کہ یہ جنت دوزخ کو میں کچھ نہیں سمجھتا، یہ حکومت ہی ہے سب کچھ، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گورنر بنا کر پکا کرو، اور دوسرے جو گورنر ہیں ان کو معزول کرتے جاؤ۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جنت اور دوزخ کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہا، جنت اور دوزخ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، تو یہ کس طرح کا پکا مسلمان ہے۔ یہ مولوی جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور احمد رضا صاحب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ علی حق پر تھے، علی حق پر ہیں، حق تھے، حق ان کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، تو لیکن علی حق پر ہیں لیکن معاویہ جو ہے وہ ہمارا سردار ہے، اور یہ سفیان کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ میرا سردار ہے۔ اب ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے کہ میں جنت دوزخ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، اب حکومت ہاتھ سے نہ جائے، سب کچھ حکومت ہے۔
تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں معاویہ صاحب کا حال، یہ مشکاہ شریف، اسماء الرجال اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو مل سکتا ہے سب کچھ، لیکن میں حدیث کی کتابوں سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان، یہ 405 صفحہ، اسماء الرجال، تیسری جلد، یہ ہے مشکاہ شریف۔ اس میں لکھتے ہیں کہ معاویہ ابی سفیان کے بیٹے قریشی اور اموی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ یہ عتبہ اور شیبہ معاویہ کے ماما اور نانا تھے۔ یہ غزوہ بدر میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جہنم واصل کیے تھے۔ تو اس طرح یہ پھر اس کے انتقام میں اس کی ماں جو گئی تھی احد میں اور امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، ان کے ناک کان مسئلہ کیا، تو یہ وہی ہند ہے جو معاویہ کی ماں ہے۔ اس کے یہ حالات ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ہند تو میرے سامنے مت آنا، میں دیکھ رہا تھا جو تو میرے چاچا امیر حمزہ سید الشہداء شہید اعظم کے ساتھ کر رہی تھی، تو مجھے وہ یاد آتا ہے، میرے سامنے نہیں آنا۔ اتنے تو یہ انعام والے بندے تھے جن کی یہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب دوسرا اور آگے لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں اور مؤلف القلوب میں داخل تھے۔ مؤلف القلوب میں داخل تھے۔ اس نے کوئی وحی نہیں لکھی، معاویہ نے کوئی وحی نہیں لکھی، اور البتہ آپ کے خط اس نے لکھے ہیں ایک دو۔ یہ اپنے بھائی زید جو اس کا بھائی تھا وہ شام کا حاکم تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ حاکم ہو گیا۔ یہ کل مدت 40 سال حاکم رہا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں تقریباً 4 سال، حضرت عثمان کی پوری مدت خلافت اور حضرت علی کی پوری مدت خلافت اور ان کے بیٹے حضرت حسن کی مدت خلافت، یہ کل 20 سال ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اس نے بغاوت کر کے حکومت چھین لی تھی، پھر یہ 20 سال اور سارے عرب کا حاکم رہا۔ تو اب اس کے بارے میں یہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ دیکھیں، یہ بھی اسی مشکاہ شریف اسماء الرجال کا باب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دمشق میں رجب 60 ہجری میں 75 سال کی عمر میں مرا ہے۔ آخر عمر میں ان کو لقوا کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، یعنی شکل جو تھی چینج ہو گئی تھی، منہ ایک طرف کو پھر گیا تھا، جس کو لقوا کہتے ہیں۔ اپنے آخری زندگی کے ایام میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ کہا کرتا تھا، کاش کہ میں وادی ذی طوی میں قریش کا ایک عام آدمی ہوتا اور یہ حکومت وغیرہ کچھ نہ جانتا۔ یعنی پچھتا رہا تھا کہ حکومت میں نے کیا کیا کیا، اس پر اس کو پچھتاوا تھا۔ اور پھر حدیثوں میں کہ نبی علیہ السلام بنو امیہ، آخری دم تک بنو امیہ جو قبیلہ تھا اس پر آپ ناراض تھے، اور آپ نے بشارت فرمائی تھی۔ بخاری شریف 438 نمبر حدیث مبارک ہے کہ عمار بن یاسر کو آپ نے فرمایا تھا کہ افسوس تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، وہ آپ کو دوزخ کی طرف بلائیں گے اور آپ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، یعنی باغی اور دوست کی گروہ آپ کو شہید کرے گا۔ تو اب یہ ساری جو حدیثیں ہیں یہ معاویہ کے بارے میں ہی فٹ آئی، کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ پہلے سے خلیفہ مقرر ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت عثمان اور حضرت علی ان دونوں کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چنے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے الیکشن کروایا سب بزرگ صحابہ کا، اس میں حضرت عثمان کے ووٹ زیادہ تھے، وہ تیسرے خلیفہ اعلان ہو گیا مسجد نبوی شریف میں، اور
حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ اسی وقت دونوں مقرر ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان کی بعد آلریڈی آپ خلیفہ تھے۔ سارے جزیرۃ العرب نے جو 13 صوبے تھے اس وقت مسلمانوں کے، ان کے گورنر جو تھے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی، پورے جزیرۃ العرب نے بیعت کر لی، لیکن یہ معاویہ جو شام کا گورنر تھا اس نے بیعت نہیں کی بلکہ بغاوت کر دی، اور وہاں سے لشکر لے کر مدینہ شریف آیا بغاوت کر کے۔ وہاں سے کئی لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا کہ حضرت عثمان کے قاتل ہم نے لینے ہیں اور ان کو ہم نے قتل کرنا ہے، حالانکہ اس کا مقصد حضرت عثمان کے قاتلوں سے کوئی اس کا مقصد نہیں تھا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جس میں کئی معتبر صحابہ جو تھے وہ بھی دھوکے میں آ گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس نے دھوکہ دیا کہ ہم نے ان کے قاتل لینے ہیں، حضرت علی ان سے انتقام نہیں لے رہے۔ تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرین میں سے تھے ان کو بھی دھوکہ دے کر کہ حضرت عثمان کے قاتل لینے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے گئے، اور پھر بصرے سے بھی جا کے لوگوں کو ملایا۔ پھر جب میدان میں آ گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ و زبیر کو بلا کر ان سے بات چیت کی، تو ان سے یہ دریافت کیا کہ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو سزا دو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو سزا دیں گے، لیکن یہ جو تھے یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، یہ لڑنے کے لیے تیار ہو کر گئے تھے۔ تو طلحہ و زبیر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر باہر نکلنے لگے، تو مروان اور جرموز جو تھے اموی معاویہ کے لشکر کے لوگ، انہوں نے ان کو شہید کر دیا دونوں کو، حالانکہ وہ عشرہ مبشرین تھے۔ اور پھر جب لڑائی ہوئی، شکست ہو گئی ان کو، اماں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اور آپ کے اونٹ کی لاتیں بھی ٹانگیں کٹ گئیں، تو یہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ معاویہ جو تھا پھر اس نے جنگ صفین میں تیاری کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک جو تھا کہ علی کا دشمن کافر ہوگا یا منافق، اور سورۃ توبہ میں 100 نمبر آیت دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے مہاجرین اور انصار ان سے میں راضی ہوں، وہ جنتی ہیں، وہ جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، اور فرمایا جو ان کی پیروی کرے، بعد والے جو مسلمان ہیں جو ان کی پیروی کرے بھلائی کے ساتھ، ان سے بھی میں راضی ہوں۔ لیکن معاویہ دیکھ لیں، ابو سفیان دیکھ لیں، یہ چاروں جو خلیفہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 ہی ہیں، آج تک 4 ہی خلیفہ ہیں، تو یہ چاروں مہاجرین میں سے ہیں، یہ مہاجرین میں سے ہیں، اور میر معاویہ نے ان کی کتنی پیروی کی، فوج لے کر لڑنے آ گیا۔ اگر یہ علی علیہ السلام سے بیعت کر لیتا اور پھر یہ جنگیں وغیرہ نہ کرتا تو پھر تو یہ بھی اس پر بھی اللہ راضی ہوتے، لیکن اس نے پیروی نہیں کی، جنگ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس نے بغاوت کی، اور شام سے بغاوت کر کے ہی لشکر لے کر آیا تھا، اور عمار رضی اللہ عنہ بھی اس کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے، تو اس لیے اس کا ہی گروہ باغی تھا، کیونکہ شام سے اسی نے بغاوت کی تھی، باقی صوبوں نے تو بیعت کر لی تھی اور آپ کو تسلیم کر لیا تھا پورے جزیرۃ العرب نے، اس نے بیعت نہیں کی، آپ نے اس کو معزول کیا، اس نے تسلیم نہیں کیا، معزولی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ بغاوت کر دی، اور 2 جنگیں اس نے لڑیں، اور کتنے صحابہ 10,000 صحابہ شہید ہوئے، ان سب کا قتل جو ہے، ان کا خون جو ہے وہ معاویہ کے ذمے ہے۔ یہ لوگ اب ایک کو دیکھیں کہہ رہے ہیں علی حق پر ہیں اور معاویہ ہمارے سردار ہیں، بھئی علی علیہ السلام حق پر ہیں تو حق کا ساتھ دو، لیکن یہ بریلوی مولوی جو چشتی کا لیبل لگایا ہوا تھا، یہ اس طرح کی بونگی باتیں کر رہا تھا کہ وہ ہمارے سردار ہیں، واقعی دوزکیوں کے سردار دوزکی ہوں گے، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہتا ہے آپ کہتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 438 نمبر باب،
438 نمبر حدیث مبارک ہے، بخاری شریف جلد اول میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ باغی گروہ اور دوزخی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سورۃ توبہ میں وہ بھی میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے کہ یہ اللہ ان پر ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے مہاجرین جو تھے پہلے ان کی پیروی نہیں کی، ان سے جنگیں کی۔ یہ معاویہ وغیرہ جو ہیں بنو امیہ سارے باغی گروہ ہے اور دوزخی ہیں۔ اور یہ مولویوں کے جو 72 فرقے دوزخی ہیں، یہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا سردار ہے، بالکل دوزخی۔ سرکار نے فرمایا، ابن ماجہ، اب دیکھ لیں فرقوں کا باب 3992 93 94 نمبر حدیث جو ہیں اس میں صاف نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سارے فرقے دوزخی ہیں، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن پاک میں کہ فرقے نہ بناؤ۔ یہ مولویوں کے فرقے جو ہیں یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، یہ اپنے مولویوں کی باتیں مانتے ہیں اور وہ دوزخی جو ہیں وہ دوزخیوں کو ہی اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ جنتیوں کے بارے میں ان کی زبان چلتی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام ساری امت کے مولا ہیں، کائنات کے مولا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں علی مولا ہیں۔ ان کے فضائل میں پڑھ کے دیکھ لیں، جس حدیث سے پڑھ لیں، میں کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں سے پڑھیں، جس تاریخ سے پڑھ کے دیکھ لیں، یہ باغی ہیں اور ان باغیوں کو جو سردار مانتے ہیں ان کے بارے میں بھی سرکار فیصلہ فرما گئے ہیں کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور یہ سارے دوزخی ایک گروہ ہے اور سارے ہی باغی ہیں اور باغی کے ساتھ ملتے ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیا کریں گے، اور پھر کہتے ہیں طلحہ اور زبیر کا کیا بنے گا۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کے بارے میں کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ اور اماں عائشہ یا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ کسی بھی صوبے کے گورنر نہیں تھے جو فوج لے کر لڑنے آئے تھے، یہی صوبے کا گورنر تھا شام کا، یہی بغاوت کر کے لڑنے آیا تھا اور ان کو دھوکہ دے کر ساتھ لے گیا تھا، تو وہ شہید ہیں۔ انہوں نے شہید ان کو بھی کیا، مروان اور جرموز نے ان کو شہید کیا۔ وہ سرکار فرما گئے ان کے بارے فیصلہ کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ علی علیہ السلام کا مکان میرے مکان کے جنت میں سامنے ہے۔ اور یہ 72 فرقوں کا فرما دیا، قسم کھا کر فرمایا کہ یہ سارے دوزخی ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرقے نہ بناؤ، یہ مولوی باز نہیں آتے، نئے سے نیا فرقہ بناتے ہیں، تو یہ بھی دوزخی۔ اور جو وہ گروہ تھا جنہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی اور شام سے بغاوت کر کے آ کر جنگیں لڑی، 10,000 صحابہ شہید کروائے، یہ بھی دوزخی سرکار فرما گئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رسول کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں، علی علیہ السلام کے دشمنوں، آپ نے فرمایا تھا علی کا دشمن میرا دشمن ہے، تو یہ اللہ رسول کے ہی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رسول کے جو فرمانات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باغی گروہوں